بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیا جائے، اگر ایسا ہو کہ کسی بھی انسان کے اسمارٹ فون کی پوری ہسٹری، اس کی ڈیلیٹ کی گئی چیٹس، براؤزنگ ہسٹری اور سب سے بڑھ کر اس کے دماغ میں چلنے والی ہر خاموش سوچ یا ارادہ اچانک ایک بہت بڑی اسکرین پر لائیو نشر ہونا شروع ہو جائے۔ ایک ایسی اسکرین جسے ہر کوئی دیکھ سکے؟ جی بالکل، تو کیسا محسوس ہوگا؟ گھبراہٹ، پسینہ، یا انسان چھپنے کی جگہ تلاش کرے گا؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دراصل بالکل اسی کیفیت اور اسی حقیقت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ موضوع واقعی بہت گہرا ہے۔ بالکل، تو ہمارا آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کا ایک بے حد خوبصورت اور گہرا نام الخبیر ہے۔ عام دنیا میں، میرا مطلب ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص بڑا باخبر ہے یا ماہر ہے، تو ہمارا مطلب محض چند سطحی معلومات ہوتا ہے۔ سطحی معلومات یعنی بس ظاہری چیزوں کا علم؟ ہاں جی۔ لیکن جب یہی صفت خالق کائنات کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس نام کی جڑ تک پہنچیں اور یہ سمجھیں کہ اس کا انسان کی روزمرہ زندگی پر کیا عملی اثر پڑتا ہے۔ تو کیا ہم اس کی بنیاد سے شروع کریں؟ جی بالکل، کسی بھی بڑے تصور کو سمجھنے کے لیے اس کی جڑ یعنی لغوی ساخت تک جانا پڑتا ہے۔ تو کیا سب سے پہلے یہ جانا جا سکتا ہے کہ لفظ الخبیر کی عربی زبان میں بنیاد کیا ہے؟ آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ ضرور ضرور۔ الفاظ کی جڑیں دراصل ان کے پوشیدہ خزانوں کی چابیاں ہوتی ہیں۔ عربی زبان کے مایہ ناز ماہرین جیسے علامہ جوہری رحمہ اللہ وہ بتاتے ہیں کہ اس لفظ کا بنیادی مادہ خا، ب اور را ہے۔ خبرہ، ٹھیک ہے۔ جی، اور ان کے مطابق الخبر کا سادہ سا مطلب ہے کسی بھی چیز کا علم ہونا۔ لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے۔ ایک اور عظیم ماہر لغت ہیں ابن فارس رحمہ اللہ۔ ہاں، انہوں نے کیا کہا؟ وہ اس کی مزید گہرائی میں جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مادے کی دو بنیادی جہتیں ہیں۔ پہلی جہت تو خالص علم اور آگاہی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن دوسری جہت انتہائی دلچسپ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس دوسری جہت میں نرمی، وسعت اور کسی چیز کے اندرونی گہرائیوں یعنی بالکل تہہ تک رسائی کا پہلو شامل ہے۔ اور سننے والوں کو شاید حیرت ہو کہ قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب میں یہ نام پورے 45 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ 45 مرتبہ؟ ذرا رکیں، میں یہاں اس دوسری جہت پر تھوڑا سا رکنا چاہوں گی۔ یعنی یہ صرف سرسری طور پر جاننا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کے اندر تک، اس کے باطن تک اتر جانا ہے۔ بالکل درست پہچانا، اور اسی نقطے کو جب ہم مفسرین کرام کے اقوال کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو حیرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الخبیر وہ ذات ہے جس کے علم اور آگاہی سے کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہ ہو۔ پھر زجاجی اور خطابی رحمہ اللہ اس بات کو یوں کھولتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف کسی چیز کی ظاہری شکل کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل حقیقت اور اس کے باطن تک پہنچنا ہے۔ باطن تک پہنچنا یعنی وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جی ہاں، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے تو اسے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ الخبیر کا علم اشیاء کے چھپے ہوئے رازوں اور پوشیدہ تہوں کا اسی طرح احاطہ کیے ہوئے ہے جیسے ان کے ظاہر کا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر علامہ سعدی رحمہ اللہ کی تشریح تو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ظاہری، باطنی، ماضی، حال، مستقبل، جو ہو سکتا ہے اور جو ناممکن ہے، سب کو جانتا ہے۔ کائنات کے ہر چھوٹے بڑے راز سے وہ واقف ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی، یہ والی بات ہے۔ جی، یہ سب اس الخبیر کے علم سے نہ تو باہر ہے اور نہ ہی اس کے لیے اسے جاننا کوئی مشقت کا کام ہے۔ جب انسان اپنے اس محدود، خامیوں سے بھرے اور انتہائی سطحی علم کو دیکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کامل اور محیط آگاہی کا تصور کرتا ہے تو استغفر اللہ، انسان کی کیا مجال کہ اس علم کی وسعتوں کا احاطہ کر سکے یا اس کا اندازہ بھی لگا سکے۔ واقعی یہ عاجز کر دینے والا تصور ہے۔ اس بات کو اگر ہم روزمرہ کی ایک عام دنیاوی مثال سے سمجھیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، میں اسے اس طرح دیکھتی ہوں جیسے ہم کوئی گاڑی خریدنے جاتے ہیں۔ گاڑی کی مثال صحیح ہے۔ جی، ہم اس کا چمکتا ہوا رنگ دیکھتے ہیں، اس کی سیٹیں دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ گاڑی بہترین ہے۔ یہ ہمارا ظاہری علم ہے۔ لیکن جب ہم اسے کسی ماہر میکینک کے پاس لے جاتے ہیں
تو وہ گاڑی کا رنگ نہیں دیکھتا؟ بالکل نہیں، وہ تو سیدھا اندر کی خرابی ڈھونڈے گا۔ جی، وہ بس انجن سٹارٹ کرتا ہے، ایک ہلکی سی آواز سنتا ہے جو شاید عام آدمی کو محسوس بھی نہ ہو، اور فوراً بتا دیتا ہے کہ اندر فلاں پرزہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ظاہر اور باطن کے علم کا یہ فرق واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ شکریہ، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال ابھر رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور مشہور نام العلیم بھی ہے، جس کا مطلب سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی، العلیم۔ تو پھر العلیم اور الخبیر میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ دونوں کا مطلب تو جاننا ہی ہے، اور جب ہم ان بظاہر ایک جیسے لگنے والے ناموں کے فرق کو نہیں سمجھ پاتے تو استغفر اللہ، مجھے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری عقل کتنی چھوٹی اور ہمارا مطالعہ کتنا کمزور ہے۔ یہ سوال بہت ہی اہم ہے اور اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا تعلق ہر قسم کے علم سے ہے، یعنی ایک عام اور وسیع علم۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مفسرین بتاتے ہیں کہ جب الخبیر کا ذکر آتا ہے تو اس کا فوکس، یعنی اس کی توجہ ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ظاہری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ اوجھل ہوتی ہیں یعنی غیب کی باتیں۔ جی ہاں، غیب کی باتیں، انسان کے باطنی راز، اس کے دل کی نیتیں اور وہ حقائق جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ گویا اگر العلیم ظاہری اور کھلی دنیا کے علم کو زیادہ نمایاں کرتا ہے تو الخبیر پوشیدہ اور اندرونی دنیا کے مکمل ادراک پر مہر ثبت کرتا ہے۔ بہت خوب، اب یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے۔ لیکن عقیدے کی اصل خوبصورتی تب تک سامنے نہیں آتی جب تک ہم اسے عملی زندگی میں نہ دیکھیں۔ بجا فرمایا آپ نے۔ کیا اسلامی تاریخ میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کوئی ایسا واقعہ موجود ہے جہاں الخبیر کی اس صفت کا عملی مشاہدہ کیا جا سکے؟ جی بالکل ہے، اور اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک انتہائی دلکش اور طویل حدیث موجود ہے جو ہمیں سیدھا مدینہ منورہ کی ایک پرسکون رات میں لے جاتی ہے۔ مدینہ کی رات۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ حضرت عائشہ گہری نیند سو چکی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی خاموشی اور احتیاط سے اپنی چادر رکھی، جوتے اتارے اور پاؤں کی طرف رکھ کر لیٹ گئے تاکہ انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ بالکل، اور پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت آہستگی سے اٹھے، بغیر کوئی ذرا سی بھی آواز پیدا کی اپنی چادر اٹھائی، جوتے پہنے اور دروازہ بالکل خاموشی سے کھول کر باہر نکل گئے تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنا خیال رکھنے والا انداز ہے۔ جی، لیکن حضرت عائشہ جاگ رہی تھیں۔ ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہر کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے اپنی اوڑھنی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ اچھا، تو وہ ان کے پیچھے گئیں؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے، کافی دیر کھڑے رہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے تو حضرت عائشہ بھی فوراً پلٹیں۔ یقیناً وہ چاہتی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلے تو وہ بھی تیز چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے تو وہ بھی دوڑی تاکہ ان سے پہلے گھر پہنچ سکیں۔ وہ گھر پہنچ کر فوراً بستر پر لیٹ گئیں، لیکن دوڑنے کی وجہ سے ان کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ ظاہر ہے ہانپ رہی ہوں گی۔ جی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، اس ہانپتی ہوئی کیفیت کو دیکھا اور پوچھا، اے عائشہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ہانپ کیوں رہی ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بات چھپانی چاہی اور کہا کچھ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کی جان ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تم خود بتاؤ گی یا مجھے اللطیف الخبیر بتا دے گا؟ واہ، سبحان اللہ، اس واقعے کی نزاکت تو دیکھیے۔ عام طور پر جب ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ بات ایک ڈنڈے یا خوف کی طرح استعمال کی جاتی ہے، ایک تفتیشی انداز میں۔ جی بالکل، ڈرانے کے لیے۔ لیکن یہاں ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ شوہر اور بیوی کے درمیان ایک انتہائی محبت بھرا، نرم اور لطیف مکالمہ تھا۔ اس واقعے میں خالق کی صفت الخبیر ہونے کا کتنا خوبصورت اور قربت بھرا ادراک موجود ہے۔ واقعی یہ عقیدے کی عملی شکل ہے۔ جب ہم اس قربت کو دیکھتے ہیں تو ندامت ہوتی ہے کہ ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اکثر غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اکیلے ہیں، حالانکہ وہ ذات ہر قدم پر ہماری نیتوں اور اعمال سے مکمل باخبر ہوتی ہے۔
یہ بھول جانا ہی تو ہماری سب سے بڑی خامی ہے، استغفر اللہ۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں عقیدہ محض ایک نظریہ نہیں رہتا بلکہ ایک زندہ احساس بن جاتا ہے۔ سچی بات ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو بہت نمایاں ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام تنہا نہیں آتے بلکہ جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں۔ یہ ملاپ یقیناً بے مقصد تو نہیں ہوگا؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ تو اس نام یعنی الخبیر کے ساتھ اور کون کون سے ناموں کا جوڑا بنایا گیا ہے اور ان کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ قرآن پاک کا یہ اسلوب واقعی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ الخبیر کا نام اگرچہ تنہا بھی آیا ہے لیکن اکثر یہ جوڑوں میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللطیف کے ساتھ 5 مرتبہ، العلیم کے ساتھ 4 مرتبہ، اور اسی طرح الحکیم اور البصیر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، جب العلیم اور الخبیر ملتے ہیں تو العلیم ظاہری دنیا کو محیط ہوتا ہے اور الخبیر غیبی دنیا کو، جس سے ایک مکمل اور ناقابل تسخیر علم کا دائرہ بن جاتا ہے۔ میں یہاں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹنا چاہوں گی کیونکہ میرے ذہن میں ایک شدید الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ جی پوچھیے۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہ اللطیف کے ساتھ 5 مرتبہ آیا ہے۔ اگر ہم اللطیف کے معنی پر غور کریں تو اس کا مطلب بھی تو باریک بین، نرمی کرنے والا اور اندیکھی گہرائیوں کو جاننے والا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور الخبیر کا مطلب بھی اندر کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو کیا یہ دونوں نام ایک ہی مفہوم ادا نہیں کر رہے؟ ان دونوں کو ایک ہی آیت میں ایک ساتھ لانے کی، ایک ہی جوڑے میں باندھنے کی کیا حکمت ہے؟ کیا یہ ایک ہی بات کی تکرار نہیں ہو گئی؟ بظاہر دیکھا جائے تو یہ واقعی تکرار لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی لطیف اور شاندار فرق ہے۔ اچھا، وہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اللطیف کا تعلق بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے افعال اور کاموں سے ہے، یعنی وہ کام جو اتنے پوشیدہ، اتنے باریک اور اتنے خاموش ہوتے ہیں کہ انسان کی سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ ہم اکثر زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بظاہر حالات اس کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے انہی حالات کے اندر سے کوئی بہتری پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللطیف کا فعل۔ ٹھیک ہے، اور الخبیر؟ دوسری طرف الخبیر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کے یہ جو لطیف افعال ہیں یہ کسی لا علمی یا اندھیرے میں نہیں ہو رہے، بلکہ یہ اس کے کامل اور بے پناہ علم کے تحت انجام پا رہے ہیں۔ واہ، یعنی ایک کام کا طریقہ ہے اور دوسرا اس کا علم۔ بالکل، آسان لفظوں میں اللطیف اس کے کام کرنے کے انداز کی نرمی اور باریکی کو ظاہر کرتا ہے، اور الخبیر اس باریکی کے پیچھے چھپے ہوئے ٹھوس علم کو۔ جب ہم اللہ کی ان کمال درجے کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں اور اپنی عقل کی محدودیت کو دیکھتے ہیں تو استغفر اللہ، یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہم انسان کتنی جلدی حالات سے مایوس ہو کر فیصلے کر لیتے ہیں، جبکہ وہ لطیف و خبیر ذات کسی اور ہی سطح پر ہمارے لیے راستے بنا رہی ہوتی ہے۔ یہ وضاحت تو واقعی الجھے ہوئے دھاگوں کو مکمل طور پر سلجھا دیتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اب ہم اس تفصیلی جائزے کے سب سے اہم اور عملی حصے کی طرف آتے ہیں۔ جی، عملی اثرات۔ اب تک ہم نے لغوی معنی سمجھے، قرآن و حدیث کے حوالے دیکھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب جاننے کے بعد ایک عام انسان کے رویے میں، اس کی سوچ اور اعمال میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ ایک ایسا شخص جو دل سے مان لے کہ اللہ الخبیر ہے، اس کا عملی رویہ کیسا ہوگا؟ علماء نے ان عملی اثرات کو بڑی خوبصورتی سے آثار مسلکیہ کا نام دیا ہے، اور انہیں ہم 4 بنیادی جہتوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ 4 جہتیں۔ پہلی جہت کون سی ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے گہرا اثر انسان کے عقیدے توحید پر پڑتا ہے۔ جب کوئی یہ مان لیتا ہے کہ کائنات کی ہر تاریکی، ہر سمندر کی تہہ اور ہر پہاڑ کے اندر کی خبر صرف اور صرف الخبیر کو ہے، تو پھر یہ نتیجہ خود بخود نکلتا ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے۔ ظاہر ہے، جب جانتا ہی وہ ہے تو پکارا بھی اسی کو جائے گا۔ بالکل، سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے خداؤں کی بے بسی کا نقشہ کھینچا ہے کہ جنہیں لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر موجود ایک باریک سے جھلی نما چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اتنی بے بسی؟ جی ہاں، وہ نہ کچھ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، اور نہ جواب دے سکتے ہیں۔ جب کوئی انسان ان دنیاوی سہاروں اور جھوٹے خداؤں کی اس بے بسی کو دیکھتا ہے تو استغفر اللہ، دل سے ہر قسم کے شرک سے بیزاری پیدا ہوتی ہے کہ خالق کو چھوڑ کر بے بس مخلوق کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلائے جا سکتے ہیں۔ بالکل، توحید تو دین کی بنیاد ہے۔
اور دوسرا عملی اثر کیا ہے؟ دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان فکری طور پر کتاب و سنت کا پابند ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ سورہ فرقان میں واضح ارشاد ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، یعنی اس اللہ کے بارے میں اس سے پوچھو جو خبر رکھنے والا ہے۔ چونکہ اللہ کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے دین کے معاملات میں انسان فضول فلسفوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے صرف قرآن اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ چلیں، یہ تو عقیدے اور علم کی بات ہو گئی، لیکن اگر میں آج کے دور کے حساب سے پوچھوں تو انسان کے اپنے ذاتی کردار پر، اس کے باطن پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ اس کا تیسرا اور میں کہوں گا سب سے انقلابی اثر ہے، جسے باطن کی اصلاح کہتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا اس پر ایک زبردست قول ہے۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری اعمال اور عبادت اگر باطنی خلوص سے خالی ہوں تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی لاش یا بے جان جسم۔ نیت جسم میں بادشاہ کی طرح ہے اور سارے اعمال اس کی رعایا ہیں۔ نیت بادشاہ ہے، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ جی، الخبیر کی صفت انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ صرف ظاہری نیکیوں پر مغرور نہ ہو جائے۔ وہ ذات ہماری تنہائیوں کے گناہوں، دل میں چھپے ہوئے تکبر، نگاہوں کی خیانت اور ان نیکیوں کو بھی جانتی ہے جو ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ہر انسان ایک مصنوعی زندگی، ایک شاندار امیج اور ایک ظاہری خول پیش کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت ہی پرانی، خستہ حال اور دیمک زدہ عمارت کو باہر سے زبردست اور مہنگا رنگ و روغن کر دیا جائے۔ بالکل درست، باہر سے سب چمک رہا ہوتا ہے۔ جی، اور باہر سے گزرنے والے لوگ شاید تالیاں بجائیں گے، اس بیرونی پینٹ سے دھوکہ کھا جائیں گے، لیکن الخبیر وہ ذات ہے جو اس باہر کے رنگ کو نہیں دیکھتی، وہ عمارت کی بنیاد، اس کے اندر کی کھوکھلی دیواروں کو دیکھتی ہے۔ جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنی ان نگاہوں کی خیانت اور دل کے ان پوشیدہ چوروں کو دیکھتے ہیں جو ہم دنیا سے تو چھپا لیتے ہیں، لیکن استغفر اللہ، تو روح تک کانپ اٹھتی ہے کہ اس ذات کے سامنے کوئی فلٹر، کوئی پینٹ یا کوئی دکھاوا کام نہیں آنے والا۔ آپ نے اس کی بہترین اور بہت ہی بروقت منظر کشی کی ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ صفات صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، تو اور کیا پہلو ہے اس کا؟ اور یہیں سے اس کا چوتھا عملی اثر نکلتا ہے، اور وہ ہے الخبیر سے سچی محبت۔ یہ کتنا رلا دینے والا پہلو ہے۔ ذرا سوچئے، الخبیر ہمارے ان تمام گناہوں، ان ساری منافقتوں اور باطن کی تمام تاریکیوں کو پوری تفصیل سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم سے اپنا رزق نہیں چھینتا۔ یہ اس کی کمال مہربانی ہے۔ بالکل، وہ ہمیں رسوا کرنے کے بجائے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی کرم نوازی دیکھیے، اگر ایک انسان سچے دل سے صرف کسی نیکی کا ارادہ کر لے اور کسی مجبوری کے تحت وہ عمل نہ بھی کر سکے، تو الخبیر محض اس کی اس پوشیدہ نیت کو پڑھ کر بھی اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھوا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نیت پر بھی اجر۔ جی، کیا ایسی ذات سے محبت نہیں ہونی چاہیے جو سب جان کر بھی اتنی مہربان ہے؟ یہ احساس واقعی انسان کے دل کو شکر سے بھر دیتا ہے۔ واقعی یہ بے حد خوبصورت اور تسلی بخش نقطہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پورے تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ الخبیر صرف معلومات کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا زندہ احساس ہے جو انسان کو کبھی تنہا نہیں رہنے دیتا۔ جی، ہر وقت کی سنگت کا احساس۔ بالکل، یہ احساس ہمیں تسلی بھی دیتا ہے کہ ہماری خاموش نیکیاں اور اندر کا درد وہ جانتا ہے، اور ہمیں چوکنا بھی رکھتا ہے کہ ہماری پوشیدہ برائیاں بھی اس سے چھپی نہیں ہیں۔ 100% درست۔ آج کی اس نشست کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک گہری اور غور طلب سوچ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ بالکل شروع میں ہم نے ایک بڑی اسکرین کا ذکر کیا تھا، ذرا ایک بار پھر اس کا تصور کریں۔ وہی دماغ کی اسکرین؟ جی ہاں، اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمارے ذہن میں چلنے والی وہ تمام خاموش گفتگو، ہمارے حسد، ہمارے غصے، ہماری وہ نیتیں جو ہم کبھی کسی پر ظاہر نہیں کرتے، اچانک کسی اسکرین پر آ جائیں جو دنیا کا ہر انسان دیکھ سکے، تو کیا ہم شرم سے پانی پانی نہیں ہو جائیں گے؟ ہم تو یقیناً منہ چھپاتے پھریں گے۔ بالکل، ہم بھاگنے کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ لیکن ذرا غور کریں، الخبیر کی اسکرین پر تو یہ سب کچھ ہر وقت ہر سیکنڈ میں پہلے سے ہی لائیو چل رہا ہے، اس سے تو کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔
تو کیا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہمیں اپنے ان پوشیدہ خیالات، اپنے باطنی ارادوں اور اپنے دلوں کو اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ صاف ستھرا اور پاکیزہ بنانا چاہیے جتنا ہم اپنے ظاہری لباس اور چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بناتے ہیں؟ بالکل، باطن کی صفائی ظاہر سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنی باطن کی ان روزمرہ کی کوتاہیوں پر نظر کرتے ہوئے اور اللہ کی کامل خبر کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے اپنے ان عظیم ناموں کی حقیقت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔